عشق دے گنجل بھائی مریم دستگیر قسط نمبر 4۔ مشال کو کچھ دیر بعد ہوش آ گیا۔ سب بہت خوش تھے۔ زر کی تو مانو پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ مشال باری باری سب سے ملی لیکن زر کی آنکھوں میں سے عجیب سی چمک نظر آئی، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ زر کا ارد گرد منڈلانا اب مشال کو کفر میں مبتلا کر رہا تھا۔ اچانک مشال کے مائنڈ میں کچھ کلک ہوا۔ تو یہ محترم سمجھ رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں، اس لیے ان کی جان بچائی۔ مشال خود سے بڑبڑائی۔ مشال کی زر پر نظر پڑی تو وہ بہت ہی محبت بڑی نظروں سے مشال کو تکنے میں مصروف تھا۔ مشال مسکرائی۔ زر مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، مشال مسکرا کر بولی۔ ہاں بولو۔ سب لوگ کمرے سے باہر جانے لگے۔ بڑے پاپا آپ سب کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے سب کے سامنے بات کرنی ہے۔ سب مشال کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ بڑے پاپا مجھے لگ رہا ہے زر بھائی سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کے بنا رہ نہیں سکتی، اس لیے اپنی جان پر کھیل کر ان کی جان بچائی، پر میں تو یہ سوچ کر خود گولی کھائی تھی کہ ہمارا اکلوتا بھائی ہے۔ سب لوگوں کے ہونٹوں پر مشال کی بات سن کر مسکراہٹ بکھری، جبکہ زر کا دماغ تو بھائی لفظ پر اٹک گیا۔ اس سے پہلے کہ زر مراقبے سے باہر نکلتا، پولیس آفیسر روم میں آیا۔ سر ہمیں میم کے بیان لکھنے ہیں۔ پولیس آفیسر مشال کی طرف اشارہ کرتا ہوا عمیر سے مخاطب ہوا۔ زرش اور ذوحان اس وقت روڈ پر چل رہے تھے، لیکن کوئی بھی کہہ نہیں سکتا تھا کہ دونوں ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ زرش بلو جینز کے اوپر وائٹ شرٹ پہنے، گلے میں مفلر پہنے، پاؤں میں سینڈل مقید کیے، کندھے پر ہینڈ بیگ لٹکائے بے نیازی سے چل رہی تھی۔ اس کی یہ بے نیازی بہت سوں کو ٹھٹکنے اور پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ذوحان کا خون کھول رہا تھا۔ نہ جانے اسے کیوں غصہ آ رہا تھا، جبکہ ثانیہ بھی ایسی ہی ڈریسنگ کرتی تھی۔ غصہ آنے کے باوجود وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ اچانک ایک لڑکا زرش سے ٹکرایا اور بیگ کھینچ کر بھاگنے لگا۔ زرش نے بیگ کو اسٹریپ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ لڑکا زرش کے قدموں میں آ گرا۔ وہ 15 سے 16 سال کا ایک ٹین ایج لڑکا تھا، پسماندہ حالت میں، پھٹے کپڑے پہنے، جوتوں سے بے نیاز پاؤں۔ ذوحان نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کو گریباں سے پکڑا۔ سب لوگ اس تماشے کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ چھوڑو اسے، زرش چیخی۔ ذوحان نے پریشانی سے زرش کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا چھوڑو اسے۔ ذوحان نے اس لڑکے کو چھوڑ دیا اور کھڑا ہو کر زرش کو دیکھنے لگا۔ زرش نے اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر لڑکے کی طرف بڑھائی اور خود گھٹنوں کے بل لڑکے کے پاس بیٹھ گئی۔ لڑکا ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گیا۔ میڈم میرے پاس جوتے نہیں تھے، اسی لیے میں نے آپ کا بیگ چھیننے کی کوشش کی، لڑکا ڈبائی آنکھوں سے بولا۔ زرش نے اپنے بیگ میں سے پیسے نکال کر اس لڑکے کی طرف بڑھائے۔ یہ لو، ان پیسوں سے نئے کپڑے اور جوتے لے لینا۔ پر میڈم یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ کوئی بات نہیں، زرش مسکرا کر بولی اور وہاں سے چل دی۔ تم نے ایسے ہی اس لڑکے کو اتنے زیادہ پیسے دے دیے، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، ذوحان غصے سے بولا۔ زرش نے ایک نظر ذوحان کو دیکھا اور واپس لڑکے کی طرف چل دی۔ ذوحان بھی زرش کے پیچھے ہو لیا۔ پولیس مشال کا بیان لے گئی تھی۔ مشال نے سب سچ بتا دیا کہ اس نے زر کی شرٹ پر ریڈ اسپاٹ دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ گولی کس نے چلائی، کیوں چلائی اور کہاں سے چلائی۔ پولیس کے جانے کے بعد مروہ مشال کے پاس بیٹھ گئی۔ اس وقت روم میں مشال، زر اور مروہ تھے۔ مشال ویسے بہت غلط کیا تم نے انتہائی احسان فراموش انسان کی جان بچائی، جسے اپنے علاوہ کسی سے محبت نہیں۔ جبکہ زر آنکھیں پھاڑے مروہ کو دیکھ رہا تھا کہ کیا وہ اس کی بہن ہے۔ مروہ انسانیت بھی کسی چیز کا نام ہے، اور وہاں زر کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں یہی کرتی۔ مشال کی بات پر مروہ خاموش ہوگی، جبکہ زر لب بھینچ کر رہ گیا۔ ذوحان یونی کی کنٹین میں ایک ٹیبل پر اکیلا بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ وہاں سمبرینا آ گئی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ سمبرینا چیئر پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ محترمہ، اب تو آپ بیٹھ چکی ہیں، ذوحان مسکرا کر بولا۔ اوہ، نائس سینس آف ہیومر، تھینکس مدام۔ ذوحان سر کو خم دیتا ہوا بولا۔ آپ یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ سبرینا نے پوچھا۔ جی اب ہمارے ساتھ کوئی بیٹھتا نہیں تو اکیلے ہی بیٹھیں گے۔ میں بیٹھوں گی نا، سبرینا جلدی سے بولی۔ مدام، یہ تو آپ کی نوازش ہے نا، ذوحان مسکرا کر بولا۔ مائی نیم از سبرینا۔ سبرینا اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولی۔ بیوٹیفل نیم، لائک ایز یو۔ ذوحان ہاتھ پکڑتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ ٹھرک انسان، کل کہہ رہا تھا میں کیا کروں، اور آج دیکھو کیسے ٹھرک جا رہا ہے۔ دوسرے ٹیبل پر بیٹھی زرش ذوحان کی باتیں سن کر بڑبڑائی۔ مشال سب کے ساتھ گاؤں آ گئی تھی، زر بھی ساتھ تھا، نائمہ بھی آ رہی ہیں، عمر صاحب نے بتایا۔ واؤ، مشال خوشی سے بولی۔ فرحان بھی آ رہا ہے ساتھ، زمان کو کچھ کام ہے اس لیے وہ کچھ دن بعد آئے گا۔ واؤ، بہت مزہ آئے گا، مشال چہکی۔
جبکہ زر نے ناگواری سے مشال کی طرف دیکھا۔ سب ڈائننگ روم میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ نائمہ آ چکی تھی۔ فرحان اور شہری ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے جبکہ سب لڑکیاں مشال کے روم میں تھیں کیونکہ مشال زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ چلو مشال کے روم میں چلیں، شہری فرحان سے بولا۔ ہاں چلو، جبکہ زر وہیں بیٹھا رہ گیا۔ زر اٹھ کر اپنے روم کی طرف چل دیا۔ زر حیران تھا، کیا وہ لڑکی سب کی زندگی میں اتنی خاصیت رکھتی ہے؟ نائمہ پھپھو کا بہت چہیتا تھا زر، لیکن اس بار انہوں نے اسے زیادہ لفٹ نہیں کروائی تھی۔ شاید یہ ان کی طرف سے ناراضگی کا اظہار تھا۔ زرش اور ذوحان گھر جا رہے تھے۔ مشن کے کمپلیٹ ہونے تک زرش بھی ذوحان کے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو چکی تھی کہ اچانک زرش کسی سے ٹکرائی۔ سوری، زرش جلدی سے بولی۔ زری تم ٹکرانے والا چلایا، جبکہ ذوحان نے تھوڑا حیرانگی سے دیکھا۔ بے وفا لڑکی، تم نے تو کہا تھا تم انگلینڈ جا رہی ہو اور پاکستان آ کر تم نے ملنا بھی ضروری نہ سمجھا اور وہاں جا کر بھی کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اور یہ جیجو ہے کیا؟ سامنے والا نان سٹاپ شروع ہو چکا تھا۔ سوری، میں آپ کو نہیں جانتی اور نہ ہی میں زرش ہوں۔ زرش ذوحان کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی جبکہ سرمد حیرانگی سے زرش کو دیکھ رہا تھا۔ زینیا یار، یہ زرش تھی نا؟ ہاں ہے تو وہی تھی، پر شاید ہو سکتا ہے اس نے اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے ایسا بولا ہو۔ واٹ ربش! ہسبینڈ؟ اس نے مجھے اپنی شادی پہ بلانا ضروری نہ سمجھا؟ سرمد جل کر بولا۔ شاید کوئی پرابلم ہو؟ زینیا بولی۔ شاید۔ زرش کون تھا وہ؟ ذوحان نے پوچھا۔ اٹس پرسنل۔ زرش یہ کہہ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی اور ہینڈ بیگ بیڈ پر پھینک دیا اور ونڈو کھول کر کھڑی ہو گئی۔ زرش کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اب جب ہم تمہیں بھول چکے تھے تو تمہارا سامنے آنا ضروری تھا کیا؟ زرش اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ آج کی رات تو آنکھوں میں ہی کٹنے والی تھی۔ زرش اور سرمد بچپن سے دوست تھے، لیکن اچانک یہ دوستی کب زرش کی طرف سے محبت کا روپ دھار گئی۔ لیکن سرمد نے زرش کو ہمیشہ دوست ہی سمجھا کیونکہ اس کی پسند زینیا تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زرش ملک سرمد سے محبت کرتی ہے، پر وہ کیا کرتا اس دل کا جو زینیا ملک کے نام سے ہی دھڑکتا تھا۔ اس لیے اس نے زرش سے زینیا کی ملاقات کروائی تاکہ زرش اس کے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے۔ لیکن زرش نے تو سرمد کی زندگی سے ہی ہٹ جانا مناسب سمجھا۔ بھلا وہ کیسے اپنی محبت کو کسی اور کے پاس دیکھ سکتی تھی؟ آرزو ہے وفا کرے کوئی، جینا چاہے تو کیا کرے کوئی، گر مرض ہو دوا کرے کوئی، مرنے والے کا کیا کرے کوئی۔ مشال کا زخم کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن ابھی مکمل منمل ہونے میں کچھ وقت تھا۔ اس وقت سب کزنز لون میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ فرحان دب سے آ کر مشال کے پاس بیٹھ گیا۔ مشال، یار میں سوچ رہا ہوں۔ فرحان سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ اب بکو بھی، لڑکی تھوڑی تمیز سے بات کیا کرو، 2 ماہ بڑا ہوں تم سے۔ اوہ، مشال ہونٹوں کو گول گھماتے ہوئے بولی۔ بکیں بھی؟ مشال معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی۔ مشال کی بات پر سب نے کہکا لگایا جبکہ فرحان بھی کسیانی ہنسی ہنسنے لگا۔ یار تم نے کیا کرنا پڑھ کے مجھ سے شادی کر لو، ویسے تو مجھ غریب سے کسی نے کرنی نہیں۔ مشال نے فرحان کو گھورا۔ دیکھو یار، میں یہ آفر صرف تمہیں کروا رہا ہوں، سوچنا ضرور ایک بار۔ ہاں مشی، سوچنا ساری عمر کے لیے رن مرید بن جائے گا، شہری فرحان کو چڑھاتا ہوا بولا جبکہ زر غصے سے آگ بگولا ہو کر رہ گیا۔ مشی، ویسے اگر فرحان کا پرپوزل پسند نہ آئے تو آپ میری طرف بھی نظر ثانی کر سکتی ہیں۔ شہری کی بات پر ایک بار پھر سے سب کے کہکے گونجے۔ مس زرش نے سوالیہ نظروں سے ذوحان کی طرف دیکھا۔ چیف کا پیغام ہے، 3 بجے انہوں نے ملنے کو کہا ہے۔ کہاں پر؟ چیف کے آفس میں۔ اوکے، تم چلے جانا۔ وٹ ڈو یو مین؟ تم نہیں جاؤ گی؟ جاؤں گی، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اوہ، مطلب آپ میرے ساتھ جانا نہیں چاہ رہی؟ زرش نے گندے کہہ جیسے کہہ رہی ہو، جو بھی کہو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ 3 بجنے میں ابھی 5 منٹ تھے اور ذوحان چیف کے آفس کے سامنے کھڑا تھا کیونکہ چیف صاحب وقت کے بہت پسند تھے اور ابھی انسلٹ کروانے کا اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اچھا، یہ زرش بھی لیٹ ہے، انسلٹ ہوگی تو پتہ چلے گا۔ ذوحان خود سے ہی مخاطب ہوا۔ ویسے اس کی میرے سامنے انسلٹ ہو تو دل کو سکون سا مل جائے۔ ذوحان امیجنیشن میں زرش کو ڈانٹ کھاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ذوحان جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے زرش بیٹھی چیف کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ آئیے مسعود صاحب، آپ کا ہی انتظار تھا۔ چیف کی آواز میں طنز شامل تھا۔ سر میں تو وقت پر آیا ہوں، آپ کے 3 ابھی بجے ہیں، جبکہ میرے پاس تو 4 بج چکے ہیں۔ چیف کی بات پر زرش نے مسکراہٹ سمیٹی۔ ذوحان نے وقت دیکھا تو 4 بج چکے تھے۔ ذوحان کے تو مانو سر پر لگی اور طلبوں میں بجھی۔ ذوحان نے مشکوک نظروں سے زرش کو دیکھا تو زرش کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ سر، مجھے لگتا ہے میری کسی دشمن نے میری گھڑی کا ٹائم خراب کر دیا، اس لیے تو میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ لیکن سر، ایجنٹ تو دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا نام ہے۔ زرش جلدی سے بولی۔ جی بالکل، اوکے، اب پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ چیف صاحب ذوحان کی کلاس لیتے ہوئے بولے۔ جی سر، ہمارا نیکسٹ مشن صرف تم دونوں کے لیے ہے کیونکہ اس معاملے میں ہم کسی پر یقین نہیں کر سکتے، ہمیں بس تم دونوں پر یقین ہے۔ جی سر، دونوں یک زبان ہو کر بولے۔ لیکن اس مشن کو مکمل کرنے کی ایک شرط ہے۔ کیا سر؟ شرط سننے کے بعد دونوں آنکھیں پھاڑے چیف کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن سر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زرش بولی۔ فرحان سیٹی بجاتا ہوا ہال میں داخل ہوا۔
پترے گھر ہے بی جان، کرخت آواز میں بولی، جبکہ باقی سب کے کہکے گونجے اور فرحان کی سیٹی گم ہوئی۔ نانو، پیاری نانو، آج میں بہت خوش ہوں، اس لیے تو خود بخود سیٹیاں بج رہی ہیں۔ فرحان جلدی سے خود کو کمپوز کرتا ہوا بی جان کے پاس بیٹھ کر بولا، کیوں، کس کو رلا کے آئے ہو؟ اب کے بعد مشال نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ دیکھ لیں نانو، یہ مجھے تنگ کر رہی ہے۔ تو بچے، وہ کون سا جھوٹ بول رہی ہے؟ اب تم جھوٹ سے تنگ ہو رہے ہو تو اس میں کسی کی کیا غلطی؟ اب میں انہیں سچ بولنے سے تو منع نہیں کر سکتی۔ حال میں ایک بار پھر سے سب کے دبے دبے کہکے گونجے۔ نانو، اچھا اچھا بولو، کیا بات ہے؟ زمان بھائی آ رہے ہیں صبح نہیں، آج اور ابھی آ بھی چکے ہیں۔ سب نے اس آواز پر مڑ کر دیکھا تو سامنے زمان کھڑا تھا۔ بھیا آپ؟ ہاں لیکن میں صبح آنے والا تھا، سوچا تھوڑا سرپرائز ہو جائے۔ او بھیا، بہت اچھا سرپرائز تھا، فرحان زمان کے گلے لگ کر بولا۔ سب باری باری اٹھ کر زمان سے ملے۔ مس، آپ یہاں؟ زمان مشال کی طرف دیکھ کر بولا۔ زمان کے یوں کہنے پر سب نے حیرت سے مشال کو دیکھا، جبکہ مشال نے نظریں چنائی۔ بیٹا، یہ تمہاری کزن مشال ہے؟ اوہ، تو آپ مشال ہیں؟ زمان بولا، جبکہ مشال بمشکل مسکرائے۔ گمسم لہجہ، بہکی باتیں، قلم کتابیں، تنہا راتیں۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا سر؟ دیکھیں زرش ملک، جب آپ کو ایز اے ایجنٹ ہائر کیا جاتا ہے، اس وقت آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی پرسنل لائف علیحدہ ہے اور آپ کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اس ملک اور قوم کی خدمت ہے۔ ہم جیسا چاہیں آپ کے ساتھ فیصلہ لے سکتے ہیں، آپ کے لیے فیصلہ لے سکتے ہیں۔ مسٹر زوہان، آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ ہی بتا دیں۔ نو سر، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تیار ہوں۔ تو مس زرش ملک، آپ کے کیا خیال ہے؟ سر، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ سوری مس، اگر آپ کو منظور نہیں تو اس لیٹر پہ سائن کر دیں۔ سر، اس لیٹر میں کیا ہے؟ اس لیٹر میں لکھا ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف علیحدہ رکھنا چاہتی ہیں، اس لیے آپ ریزائن کر رہی ہیں۔ زرش نے وہ لیٹر پکڑا اور اسے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آئی ایم ریڈی سر۔ چیف یہ بات سن کر مسکرایا۔ مجھے امید تھی، بس کچھ ہی وقت لگا تھا زرش ملک کی زندگی بدلنے میں۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے زرش ملک تھی، اب زرش زوہان بن چکی تھی۔ یہ اس کی جاب کی ریکوائرمنٹ تھی۔ زرش یوں ہی گاڑی کو سڑک پر گھما کر اپنے اندر کی فرسٹریشن کم کر رہی تھی۔ کوئی 2 گھنٹے گزر چکے تھے، اب تو اندھیرا بھی چاروں طرف اپنے پر پھیلا چکا تھا۔ اچانک زرش کا فون بجنے لگا۔ زرش نے فون دیکھا تو ویمپائر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ زرش نے کال کو اگنور کر کے گاڑی اپارٹمنٹ کی طرف موڑ لی۔ ہائے مس، کیسی ہیں آپ؟ مشال جو اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، زمان اس کے سامنے آتا ہوا بولا، میں ٹھیک ہوں، ایکچولی میں نے آپ کا نام نہیں لیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ کو مس مشال بولوں یا مس دعا۔ زمان آئی برو کو اچکاتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ مشال کو جواب دیتی وہاں پر فرحان آ گیا۔ بھیا آپ یہاں؟ میں آپ کو آپ کے روم میں ڈھونڈ رہا تھا، میں اپنی سویٹ کزن کا حال پوچھنے آ گیا تھا۔ بھائی، سویٹ کے ساتھ کیوٹ بھی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ آپ کی بھابھی ہیں۔ فرحان شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ فرحان، بکواس نہیں کرو، مشال آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ واہ جی واہ، تم کرو تو صحیح، ہم کریں تو بکواس؟ بس کزن، بہت اچھی جا رہی ہے۔ فرحان اپنی مصنوعی آنسو پونچھتا ہوا بولا۔ اوکے کزن، بعد میں ملتے ہیں۔ زمان یہ کہہ کر فرحان کو لے کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ مشال کو پریشانیوں کی پتال میں چھوڑ گیا۔ تو مشال، اب وہ وقت آ گیا ہے جس سے تمہیں ڈر لگتا تھا، لیکن ایک نہ ایک دن تو ایسا ہونا ہی تھا۔ عقیدت توڑ آیا ہوں، عبادت چھوڑ آیا ہوں، محبت میں وفاؤں کی روایت چھوڑ آیا ہوں، کسی نے خواب کے بدلے میں حرمت مانگ لی مجھ سے، میں زندہ آنکھ میں مرتی وہ حسرت چھوڑ آیا ہوں۔ زرش دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے زوہان، ثانیہ، احمد اور اسود بھی موجود تھے۔ زرش نے ایک نظر سب کو دیکھا اور روم کی طرف بڑھ گئی، لیکن پھر واپس آ کر سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اسود، کیا نیوز ہے؟ میم، وہ اس جمعے کو ڈرگز امپورٹ کر رہے ہیں۔ اب کی بات زرش نے سوالیہ نظروں سے ثانیہ کی طرف دیکھا۔ میم، وہاں ایک لڑکی زینیہ ملک ہے، مجھے اس پر شک ہے کہ وہ لڑکیاں کڈنیپ کرواتی ہے، صرف شک ہے۔ میم، میری اس سے بہت اچھی دوستی ہو چکی ہے اور کل میں اس کے ساتھ اس کے گھر جا رہی ہوں، اس لیے اس نے خود دعوت دی ہے، اپنا فون دو۔ زرش نے ثانیہ کا فون پکڑ کر اس کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کی اور واپس آنے کی طرف بڑھا دیا۔ اب کی بار زرش نے احمد کی طرف دیکھا، احمد نے زوہان کی طرف دیکھا، زرش نے بھی زوہان کی طرف دیکھا۔ سبرینا کا باپ ایک بزنس مین ہے بقول سبرینا، لیکن وہ لڑکیوں کا بزنس کرتا ہے اور سبرینا کو بھی یہ کام بہت پسند ہے۔ وہ مجھ پر ٹرسٹ کرنے لگی ہیں، لیکن ابھی مجھے اس کے اڈے کا پتہ نہیں چلا، لیکن اس نے اپنے اڈے پر لے کر جانے کا وعدہ کیا ہے۔ زرش بالکل نارمل بیہیو کر رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اوکے، سی یو ٹمارو، گڈ نائٹ وتھ سویٹ ڈریمز، زرش یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زرش کے اٹھنے کے کچھ دیر بعد زوہان بھی اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہائے، کیا ٹکر کی ملی ہے بھائی کو، میں مر جاؤں، اسمن بھرپور ڈرامائی انداز میں بولا۔ فکر نہ کرو، تمہیں بھی ٹکر کی لا کر دیں گے۔ اسمن کے پیچھے سے زرش کی آواز آئی۔ اسمن نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سوری بھابھی۔ بھابھی کس کو بولا؟ میرا مطلب سوری میم۔ زرش واپس اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ زرش کے وہاں سے جاتے ہی
اسود کا رکا ہوا سانس باہر نکلا جبکہ ثانیہ اور احمد کے کہکے گونجے۔ صبح سب لوگ ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے۔ پاپا جی پاپا، ہماری یونی سے کافی چھٹیاں ہو گئی ہیں، ہمیں اب واپس جانا چاہیے۔ مشال بھی اب کافی حد تک ٹھیک ہو گئی ہے، کیا خیال ہے؟ مشال زر نے بات کرتے ہوئے مشال کو بھی درمیان میں گھسیٹا۔ مشال تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی۔ جی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، مشال بول کر پھر سے اپنی پلیٹ پر جھکی۔ اوکے بیٹا، آپ لوگ اپنی پیکنگ کر لو اور صبح نکل جانا۔ پاپا مجھے کچھ ضروری کام ہے، اس لیے آج ہی جانا ہوگا ہمیں۔ زر ایک بار پھر سے بولا۔ اوکے بیٹا، پھر آپ لوگ اپنی پیکنگ کر لیں اور جلدی نکل جائیں۔ جی پاپا۔ بڑوا جی بڑے پاپا، آپ مشال کی پیکنگ کر دو۔ جی بڑے پاپا۔ زمان کی مسلسل نظریں مشال پر تھیں، پر مشال نے ایک بار بھی اوپر دیکھنا ضروری نہ سمجھا، جیسے اس سے ضروری کام کوئی نہ ہو۔ ذہان مسلسل سبرینا کی تلاش میں تھا، پر وہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ اسی وقت ذہان کا فون بجنے لگا۔ ہیلو، ذہان فون کان کو لگاتے ہوئے بولا۔ فوراً اڈے پر پہنچو۔ زرش بولی۔ خیریت؟ جتنا کہا اتنا کرو، اور ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ اگلے 15 منٹ میں ذہان اڈے پر موجود تھا۔ سامنے سبرینا ایک کرسی کے سامنے بندھی تھی اور اس کے چہرے پر جگہ جگہ خون کے نشان تھے، اور دوسری طرف زرش بیٹھی تھی۔ یہاں؟ ذہان نے زرش سے پوچھا۔ مسٹر ذہان کب سے ہیں انٹیلیجنس میں آپ؟ 5 سال سے، ذہان نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ مس آپ کو ڈبل کراس کر رہی تھی، پر آپ کو سمجھنا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آج ہی آپ کو اپنے ڈیڈ سے ملوانے والی تھی، لیکن حقیقت میں یہ آپ کو موت سے ملوانے والی تھی۔ زرش نے اسپند کو اشارہ کیا۔ اسپند نے سمرینا کے منہ سے پٹی ہٹا دی۔ میں نے اس دن تم دونوں کو مال میں دیکھا تھا، پھر میں نے تم لوگوں کو فالو کیا۔ میں جان گئی کہ تم دونوں سرکار کے بندے ہو، لیکن میں خاموش رہی۔ آج میری سالگرہ تھی تو میں نے سوچا اپنے ڈیڈ کو اپنی سالگرہ پر گفٹ دوں، ان کے دشمن کو موت کے گھاٹ اتار کے۔ سبرینا آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ ذہان حیرانگی سے یہ سب سن رہا تھا کہ وہ کیسے بیوقوف بن گیا۔ تمہارے ڈیڈ کو گفٹ تو آج بھی تم دو گی اپنی سالگرہ پر ان کے دشمن کی موت کا نہیں، اپنی موت کا۔ نہیں، مجھے کچھ نہ کرو۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتے۔ اگر تم اپنے ڈیڈ کی ساری ڈیٹیل دے دو تو۔ زرش چوئنگم چباتے ہوئے لاپرواہی سے بولی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ تو چلو پھر مر جاؤ۔ زرش ملک کو دوسرا چانس دینے کی ویسے بھی عادت نہیں ہے۔ زرش یہ کہہ کر اس کی طرف بڑھی۔ نہیں، میں بتاتی ہوں۔ جیسے جیسے سبرینا بتا رہی تھی، زرش اور ذہان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میں جو کچھ جانتی تھی سب بتا دیا، اب مجھے جانے دو۔ چھوڑ دو مجھے، رحم کھاؤ مجھ پر۔ تم نے ان معصوم جانوں پر رحم کھایا تھا جو میں تم پر کھاؤں؟ زرش وحشت زدہ آواز میں بولی۔ انجیکشن لاؤ۔ زرش اونچی آواز میں بولی۔ ثانیہ نے انجیکشن زرش کو پکڑایا۔ جیسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کس چیز کا انجیکشن ہے۔ سبرینا کی مزاحمت کے باوجود بھی زرش نے انجیکشن سبرینا کے جسم میں گھسیٹ دیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں سبرینا کا جسم کسی مادے کی طرح پگھلنے لگا۔ اب اس حال میں سبرینا کی چیخیں گونج رہی تھیں، جبکہ اسود اور احمد لڑکے ہونے کے باوجود کانپ رہے تھے۔ اب سبرینا کی جگہ کچھ سیال مادہ اور کچھ ہڈیاں موجود تھیں۔ اسی ٹائم درام کی آواز آئی۔ سب نے آواز کی سمت مڑ کر دیکھا تو ثانیہ بے ہوش پڑی تھی اور چہرہ بالکل سفید ہو رہا تھا، جیسے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ احمد جلدی سے ثانیہ کی طرف بڑھا۔ زرش نے ایک نظر ثانیہ کو دیکھا۔ یہ پیک کروا کے اس کے باپ کے اڈے پر بھجوا دو۔ زرش سبرینا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ جی۔ ذہان تھوڑا ہکلا کر بولا، جبکہ زرش باہر کی طرف بڑھ گئی۔ پانی۔ زرش کے باہر نکلتے ہی اسود کے منہ سے غیر ارادی طور پر نکلا۔ مروہ یار، مشال کو بولو جلدی آئے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ جی بھائی، بس آ رہی ہیں وہ۔ تھوڑی دیر میں مشال نیچے آتی نظر آئی۔ بیبی پنک کلر کی شلوار قمیض پہنے، اوپر بلیک کوٹ پہنے، لمبے بالوں کی چٹیاں بنائے، گلے میں مفرل کی طرح دوپٹہ لپیٹے مشال بلا شبہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زر بنا پلکے جبکہ مشال کی طرف دیکھ رہا تھا، اور دوسری طرف زمان بھی یکٹک مشال کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بہت سا حسن دیکھا تھا، لیکن اتنا معصوم حسن نہیں دیکھا تھا۔ مشال سب سے مل کر گاڑی کی طرف بڑھی۔ بھائی چلیں، مشال زر سے بولی، اور زر کے ارمانوں کا خون کر گئی۔ زر کا دل کیا کہ گاڑی سے اٹھا کر باہر پٹک دوں اس کو، پر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تمہیں جانا ہے نا، جاؤ۔ تمہیں اس سے نہیں مطلب؟ غلط فہمی تھی یا الفت؟ یہ میرا درد سر ہے، درد دل ہے، جو بھی ہے، جاؤ۔ تمہارا کام تھا تم سے محبت کی، بہت اچھے۔ یہ میرا کام ہے، میں یاد رکھوں یا بھلا ڈالوں۔ عجب باتیں ہیں دنیا کی، عجب رسمیں ہیں الفت کی۔ محبت کر تو لیتے ہیں، نبھانا بھول جاتے ہیں، کس دن چھوڑ جائیں گے بتانا بھول جاتے ہیں۔ مجھے اب کچھ نہیں سننا، مجھے کچھ بھی نہ بتاؤ۔ مجھے تم مشورے مت دو کہ میں نے کیسے جینا ہے۔ اگر تم بھولنے کا گر مجھے بتلا نہیں سکتے تو پھر کچھ بھی نہ بتاؤ، چلے جاؤ۔